بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الحق المبين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سيد الشهداء عليه آلاف التحية والثناء: أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوا. صلوات محمد. بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے جس کو ان چند روزہ مجالس کے لیے بطور عنوان اخذ کیا گیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے: ایھا الناس، ان اللہ عز وجل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوا. دراصل اس واقعے اور اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں چھٹے امام کہ خرج الحسین بن علی علیہم السلام علی اصحابہ فقال. امام حسین ابن علی علیہم السلام اپنے اصحاب کے سامنے آ کر کے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، وہ خدا جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں.
فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے ما سوی اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اور اس کا امام نے جواب دیا، جس کو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ کل بحث جہاں تک پہنچی تھی اس کے بعد سے چند فقرے مقدمتاً عرض کریں تاکہ بات مسلسل ہو جائے۔ اس کا خیال ہے کہ آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، مجلس و جلوس و مجلس مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ذکر ایسا ہی ہے کہ جس میں انسان جتنا تھکتا جاتا ہے اتنا روح میں اور ارتقاء پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اگر تھکاوٹ کہیں پر معنی نہیں رکھتی تو وہ یہی جگہ ہے کہ جتنا انسان تھکتا جاتا ہے اتنا روح میں اور تازگی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جو جانتا ہے۔ خوب، کل کی گفتگو اس منزل پر ہو رہی تھی کہ حدیث پر جب باہری نظر ڈالی جاتی ہے تو کچھ مسائل ہیں کہ جو حدیث کے سلسلے میں بیان ہوتے ہیں، اس پر گفتگو تھی۔ پہلی بات یہ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث معصوم نے بیان کی ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے ابتداء کلام، کہ جس کو علمی لفظ میں کہتے ہیں کہ یہ نسبت ثابت ہو جائے، اسناد معصوم کی طرف ثابت ہو۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بات معصوم کی طرف منسوب کر دی جائے کہ جو انہوں نے نہ کہی ہو یا نہ کی ہو، دونوں صورتوں میں یہ چیز حرام ہے، اور اگر انسان روزے سے ہو تو روزہ باطل ہے۔ مبطلات صوم میں ایک یہ ہے کہ معصوم کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت دینا، مبطلات صوم ہے، جیسے کوئی پانی پی لے روزے کے عالم میں، ایسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جن کے یہاں کسی قسم کے سہو و نسیان کا تصور بھی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کس مقام پہ ہیں، کس منزل پر ہیں، وہ تو ہم درک ہی نہیں کر سکتے، ہمارے ذہن سے بہت پرے کی گفتگو ہے، لیکن جو یہ بیان کر رہے ہیں ہم اسے بھی محسوس نہیں کر سکتے کما حق ہو۔ اور چونکہ مجلسیں صرف 3 ہیں لہٰذا میں پوری بات آپ کے سامنے گزارش نہیں کر پاؤں گا، چونکہ حدیث کے سلسلے میں کچھ چیزیں عرض کرنا ہے۔ ہم تو صرف مقدمتاً کہہ رہے ہیں تاکہ بچوں کے ذہن اس بات کو محسوس کریں۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جتنا ممکن ہے معصوم کے اقوال میں، معصوم کی سیرت میں، معصوم کے کردار میں احتیاط کریں۔ جس طریقے سے ہم دوسروں کے لیے کہہ دیتے ہیں یعنی ایسے ہی ہوگا، اس طرح سے ہم معصوم کے لیے نہیں کہہ سکتے یعنی ایسا ہی ہوگا، نہیں، وہاں معصوم نے کون سی لفظیں استعمال کی ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ خصوصاً خطبہ، علماء، ذاکرین کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ معصوم نے بالآخر کیا کہا ہے، عربی زبان میں امام نے کیا فرمایا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں، اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بات کو روکنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کربلا کے اس عظیم مقام پر کہ جہاں انسان کے ہوش اڑ جائیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اوپر پڑ جائے تو ہوش باختہ ہو جائیں۔ امام حسین کتنے پیاسے ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔
جناب جبرائیل نے جناب آدم سے پہلی مجلس میں یہ تذکرہ کیا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں اتنے پیاسے ہوں گے کہ زمین سے آسمان تک صرف دھواں نظر آ رہا ہوگا حضرت کو. یہ پیاس کی کیفیت ہے. گرمی کے دن میں ہم ایک روزہ رکھتے ہیں, شام کی حالت آپ خوب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے, اور وہاں روزے پر یعنی دن پر دن گزر رہے ہیں, اور پیاس کی کیفیت یہ ہے, بھوک کا عالم کیا ہے ہمیں پتہ نہیں, غم کتنے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کیسے کیسے غم امام حسین سلام اللہ علیہ پر پڑ رہے ہیں. جو انسان جتنا بلند ہوتا ہے اس کا غم اتنا عظیم ہوتا ہے. کسی ایک انسان کو مجھ جیسے کوئی انسان ستا دے, پریشان کر دے, کوئی خاص بات نہیں ہے, لوگ یہی کرتے ہیں. لیکن کسی ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی ہے, کتنا بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے. جبکہ بدتمیزی وہی بدتمیزی ہے, لیکن چونکہ شخصیت بلند ہو رہی ہے لہٰذا اس کو اس کی اہمیت میں اور اس کے اس زور میں اضافہ ہو رہا ہے. سرکار سید الشہداء کے ساتھ اس طریقے سے لوگ پیش آ رہے ہیں, یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے کون امام؟ کوئی جانتا ہے کہ یہ شخصیت جو ہمارے سامنے کھڑی ہے یہ آخر کون ہے؟ اور ان کے ساتھ اتنے غم امام حسین پر طاری ہیں کہ ہم اور آپ سچ کہہ رہا ہوں کہ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے باوجود امام حسین سلام اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں جس شہید کے لیے جو لفظیں استعمال کی ہیں, نہ کم ہیں نہ زیادہ ہیں. اس غم کے ماحول میں, اس غم کے ماحول میں جس شہید کے لیے جو لفظیں استعمال کر رہے ہیں, ان الفاظ سے اس شہید کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کیسا تھا, کہ جس کے لیے امام حسین نے یہ فرمایا. کیونکہ ان کے یہاں وہ نہیں ہے میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا بھانجا, میرا بھتیجا, میرا یہ, میرا وہ. یہ میرا ان کیا نہیں ہوتا ہے. ان کے یہاں کون کس کا مستحق ہے کن چیزوں کا, اس کے استحقاق کے مطابق, اس کی اہلیت کے مطابق, اس کی اور اس کی استعداد کے مطابق یہ جملے کہتے ہیں. جو جملے جس شہید کے سرانے کہہ رہے ہیں عظیم عجیب ہیں. جناب حر کے سرانے کچھ کہہ رہے ہیں, جناب حبیب کے سرانے کچھ کہہ رہے ہیں, جناب جون کے سرانے کچھ کہہ رہے ہیں, جناب سعید کے سرانے کچھ کہہ رہے ہیں, جناب اون محمد کے پاس کچھ اور کہتے ہیں, جناب قاسم کے سرانے کچھ اور کہتے ہیں, جناب علی اکبر کے پاس آتے ہیں تو کوئی اور کیفیت ہے, جناب عباس سلام اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں تو کوئی اور کیفیت ہے, جناب علی اصغر کے لیے ہر ایک کی جگہ پر آپ دیکھیں شمر سے کلام کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں, عمر سعد سے کلام کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں, خنجر کے نیچے گفتگو کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں. آخر یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ بالآخر سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں کہا کیا. اتنا بڑا میدان کہ جس پر گفتگو نہیں کر سکتا, اس کے تو اشرا درکار ہے کہ انسان محسوس کرے کہ کربلا ہے کیا. ابھی بھی آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کربلا کسے کہتے ہیں. اور اس میں امام حسین سلام اللہ علیہ نے اتنے بڑے پروگرام میں آخر کیا کہا, اس کو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے. اردو میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک منزل ہے, لیکن بالآخر امام کی لفظیں کیا ہیں تاکہ جب ہم بیان کریں تو نہ کم ہونے پائے نہ زیادہ ہونے پائے. یہ ضروری ہے. اسی لیے ہم جس میدان میں بھی داخل ہو رہے ہیں کم از کم ائمہ طاہرین کے سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. پہلا مرحلہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کل بیان کیا گیا کہ نسبت ثابت ہو کہ یہ بات معصوم نے کہی, چونکہ اگر نہیں کہی معصوم نے, ہم نے کہہ دیا تو یہ حرام ہے. وہ خطرناک مراحل ہیں اس پر. میں نے کہا کہ اس سے زیادہ خطرناک کیا ہوا کہ روزہ باطل ہے. اگر ہم کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء کسی کے جنازے پر گھوڑے سے جا رہے ہیں اور ہم کہیں پیدل جا رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے اور حرام ہے. اگر سرکار سید الشہداء پیدل جا رہے ہوں اور ہم کہیں گھوڑے سے جا رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے اور حرام ہے یا نہیں ہے؟ کتنا سخت مرحلہ ہے. یعنی سامنے والا بجائے یہ کہ ثواب کا شریک ہو امام حسین پر جھوٹ بول رہا ہے. حد ہو گئی آخر وہ بھی ممبر سے. کتنا سخت مرحلہ ہے. ایک خطیب کے سامنے, ذاکر کے سامنے ہوش اڑ جاتے ہیں اگر خیال پیدا ہو جائے چیزوں کا ممبر پہ, کہ انسان بجائے یہ کہ مجمع تو خوش ہو رہا ہے سبحان اللہ و نعرے, لیکن جب کل قیامت میں کھڑا ہونا پڑے گا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہوگا. کہیے تشریف لائیے, کیا کہہ کے آ رہے ہیں آپ؟ وہاں دیکھیں آپ یہاں کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہماری مجلس میں اتنا مجمع تھا. اچھا, تو ہر آنے والا خطیب کی ذمہ داری کو بڑھا دیتا ہے. ہر آنے والا
اچھا آپ یہ بس بیچ میں ایک بات بیچ میں آئیے جلدی کہہ دوں، آپ یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہر انسان کو ایک بار ملتی ہے بس، پوری عمر میں دوبارہ نہیں ملتی؟ کچھ بھی کر لیں انسان، سر کے بل کھڑا ہو جائے، لیکن وہ چیز ایک بار ملے گی. وہ کیا چیز ہے؟ اب آپ یہ ہے وہ ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈ رہے ہوں گے آپ، کہاں بہت بڑی چیز کسی میوزیم میں رکھی ہو مثلا، ایسا کچھ نہیں ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز کہ جو صرف ایک بار ملتی ہے انسان کو، وہ کیا ہے؟ وقت ہے. بالکل سامنے کی چیز ہے، وقت ہے. جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آتا. کچھ بھی کر لیجئے، کتنا ہی دولت خرچ کر دیجئے، کتنا ہی پاور خرچ کر دیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، پلٹا نہیں سکتے. وہ زمانے گئے جب کسی کے لیے سورج پلٹا کرتا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. میں نے مزاحن کہا ورنہ پلٹانے والا آج بھی موجود ہے. خیر، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے. مثال دوں آپ کے سامنے، یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ پہلی اور آخری ہے یا نہیں ہے؟ جس مجلس میں آپ نے شرکت کی ہے وہ مجلس آپ کے لیے پہلی تھی اور آخری تھی. نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی، نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. تو آپ کہیں گے کل بھی تو آپ یہاں پڑھ رہے تھے. جی کل پڑھ رہا تھا، لیکن وہ کل 21 سفر کی تھی، آج 22 سفر ہے. کہا پھر کون سی بات ہے، اگلے سال پھر 22 سفر پڑھیں گے کہ وہ 1444 کی ہوگی. اب یہ مجلس دوبارہ ہونے والی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، اس کے بعد بھی نہیں ہوگی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو لفظ آپ کی زبان سے جاری ہو گیا یہ پہلا ہے اور آخری ہے. مرنے کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، زندہ رہتے ہوئے بھی یہ پہلا ہے اور آخری ہے. جو سانس آپ لے رہے ہیں، آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ پہلی ہے اور آخری ہے اپنے حساب سے. اگلی سانس 1 سیکنڈ لیٹسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے آپ، سب سے قیمتی چیز ہے وقت، جو دوبارہ انسان کو نہیں ملتا. انسان کچھ کر لے. اور ہم خوش ہیں کہ ہماری مجلس میں اتنا مجمع تھا. خوب، اگر ہماری مجلس میں 100 آدمی بیٹھے تھے مثلا، فرض کیجئے 100 آدمی، اور ہم نے وہ مجلس پڑھی 1 گھنٹہ. پتہ ہے آپ کو کیا ہوا اس میں؟ پروردگار عالم کیلکولیشن کیسے کرے گا کہ تم نے قوم کے 100 گھنٹے انگیج کیے، اور ایسے 100 گھنٹے جو جا کر کے واپس نہیں آئیں گے. بتاؤ تم نے ان 100 گھنٹوں کو جو انگیج کیا تھا دیا کیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تم نے جو یہ 100 گھنٹے قوم کے انگیج کیے تھے کیا دیا؟ 100 گھنٹے عمر کے ذمہ دار ہو قوم کے. 100 گھنٹے کی عمر تمہارے حوالے ہم نے کر دی. تم نے کیا دیا؟ ایک شاعر ہے، ایک نوحہ خان ہے، ایک مرثیہ گو ہے، کچھ بھی صحیح، آ کر کے وقت لے رہا ہے قوم کا. مقابلے میں کیا دے رہا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اچھا خاصا پڑھ رہے تھے جناب، تشریف لیا، سب ادھر ادھر ہو گئے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تم نے قوم کے 100 گھنٹے لیے کیا دیا؟ 100 گھنٹے کی عمر ہم نے تمہیں قوم کی دی تھی، تم نے کیا دیا؟ ایک خطیب نے، ایک شاعر نے آ کر کے 5 منٹ پڑھا، جو بھی پڑھا 100 × 5 کریے، کیا ہوا؟ 500 منٹ. ہم نے 500 منٹ تمہیں قوم کے دیے تھے، تم نے مقابلے میں کیا دیا؟ یہ سوال کرنے کا میں تو حق نہیں رکھتا ہوں، چونکہ ہم نے آپ کو وقت دیا ہی نہیں. لیکن جس نے یہ عمر دی ہے وہ تو پوچھ سکتا ہے. توجہ کریں، وہ پروردگار تو سوال کر سکتا ہے. تم سمجھ رہے تھے تمہارا کمال تھا کہ لوگ گھروں سے آ رہے تھے؟
نہیں محسوس کیا آپ نے؟ یہ تمہارا کمال نہیں تھا، یہ ہم لے کر کے آ رہے تھے تمہارے سامنے، یہ ہم گھروں سے نکال رہے تھے، یہ میرے حسین کا جذب تھا جو تمہیں کھینچ کے لا رہا تھا۔ تم نے کیا دیا سامنے؟ تم نے کیا بیان کیا اس کے اندر؟ وہ کہہ رہے تھے جس سے حسین راضی تھے، یا وہ کہہ رہے تھے جس سے تم راضی تھے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ ہے یا نہیں ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں بتائیے؟ سب سے قیمتی چیز جو انسان کا وقت ہے وہ جو جا کر کے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ مجلس پہلی اور آخری ہے، یہ کبھی دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کچھ بھی کر لیجئے اس کو، جو اب آپ سمجھ میں آیا کہ جب انسان کسی مجلس میں جائے تو پہلی اور آخری سمجھ کے، اب اس کی اہمیت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچو آج چھوٹ گئی تو کل کر لیں گے، کل والی آج نہیں آ سکتی، بس جو ہے اپنے موقع پر بس وہی ہے۔ ہر چیز کی کیفیت یہی ہے، اگر آپ دیکھیں ہر سانس کی کیفیت یہی ہے۔ اسی لیے غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام عجب شان سے گفتگو کر رہے ہیں، ایھا الناس انہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ فلا تبیعوها الا بها۔ اے لوگوں، تمہارے نفسوں کی قیمت، تمہارے جانوں کی قیمت سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ فلا تبیعوها الا بها، اپنے آپ کو اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے مقابلے میں مت بیچنا۔ یہ مولا کائنات فرما رہا ہے، نباز فطرت، جس سے زیادہ کون جانتا ہے انسانوں کی قیمت کو۔ اور کمال یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے یہ نہیں کہا ایھا المسلمون ایھا المؤمنون ایھا المتقون ایھا الصالحون، کچھ نہیں، ایھا الناس، یعنی یہ عمر اتنی قیمتی ہے، تمہاری جان اتنی قیمتی ہے کہ لوگوں کے نفسوں کی قیمت جنت ہے۔ جب لوگوں کے نفس کا عالم یہ ہے تو مسلمانوں کے نفس کا عالم کیا ہوگا؟ جب مسلمانوں کے نفس کے عالم کو سمجھنا تو سوچو مومنین کے نفسوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب لوگوں کی قیمت جنت تو مسلمان کی قیمت کیا ہوئی، پھر مومنین کی قیمت کیا ہوئی، پھر خود امیر المومنین کی قیمت کیا ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ اسی لیے مولا کی قیمت میں جنت، نفس کے مقابلے میں جنت کو نہیں لایا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو نفس بیچتے ہیں، مرضی خریدتے ہیں، کیونکہ یہاں جنت تو بہت کم ہے، جنت تو لوگوں کے نفس کی قیمت ہے، یہ لوگ میں نہیں، یہ امیر المومنین ہے۔ یہاں مرضی پروردگار بہرحال عرض کر رہا تھا کہ نسبت ثابت ہونی چاہیے پہلے مرحلے پر، کہ جب بھی ہم کوئی قول بیان کر رہے ہوں معصوم کی حدیث تو نسبت ثابت ہو کہ بالآخر یہ معصوم نے فرمایا یا نہیں فرمایا۔ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ کون سا واٹس ایپ گروپ اسے بتائے گا؟ کون سا فیس بک پیج اسے بتائے گا؟ کون سا انسٹاگرام، پتہ نہیں کون کون گرام، یہ کون بتائے گا اس کو کہ یہ معصوم نے فرمایا یا نہیں؟ یہ وہ بتائیں گے جن کی عمر گزری ہے قال الباقر و قال الصادق میں، جنہوں نے ایک عمر لگائی ہے اقوال معصومین میں، وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ جملہ ہے ان کا یا نہیں ہے۔ کہاں سے نقل کریں؟ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے، کسی معتبر کتاب سے نقل کریں، اور یہ پتہ ہو کہ ہاں یہ حدیث جس کتاب میں آئی ہے اس کا لکھنے والا معتبر ہے، مثلاً کہ جو ایسی ویسی باتیں نہیں لکھا کرتا، وہاں سے نقل کریں، کم از کم ہماری ذمہ داری بچ گئی۔ لیکن یہ کتاب اتاب کیسی، کچھ تو ایسے احمق ہیں جو میسج کو بغیر پڑھے فارورڈ کرتے ہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا کہ جو آپ نے بھیجا عجیب و غریب میسج ہے، کیا پتہ نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں، خالی فارورڈ کر دیا۔ حد ہو گئی، اب اس کا علاج کیا ہے آخر؟ پھر وہی جملہ کہوں گا آپ کے سامنے، اگر ہم نے ایک میسج فارورڈ کیا، اس میسج کو پڑھنے میں 1 منٹ لگا اور 100 آدمی نے اس کو پڑھا، 100 منٹ کے ذمہ دار ہیں خدا کے نزدیک۔ تمہیں کس نے حق دیا تھا میسج فارورڈ کرنے کا اور قوم کے 100 گھنٹے انگیج، 100 منٹ انگیج کرنے کا؟ تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ جو تم بھیج رہے تھے اس کے تم ذمہ دار ہو، ہر فارورڈ کرنے والا ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے بچپن میں گھروں میں پرچے لوگ ڈال جاتے تھے، کسی نے خواب دیکھا ہے
یوں ہوا، اس کو لکھ کر کے 40 لوگوں میں تقسیم کر دیے تو بہت بڑی خوشی مل جائے گی، اور جس نے نہیں کیا اس کا گھر جل گیا اور یہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، تھوڑا سا ماڈرنائز کر دیا گیا اس کو۔ اب میسج آ رہے ہیں، اس میسج کو 100 لوگوں کو بھیج دیجیے، آپ کو 100 دن میں یہ مل جائے گا، ارے خود ہی لے لیجیے، ہمیں نہ بھیجیے، ہے کہ نہیں؟ وہی سب کچھ بے سر پیر کی چیزیں، اور ہمارا جوان لگا ہوا جلدی 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 فارورڈ کرنا، کیا مذاق ہے یہ؟ اچھا عام چیزوں کے بارے میں تو ذمہ دار ہیں ہی، چیبرے سے معصوم کی نسبت۔ کسی نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا یہ کہہ دیا، کسی نے فلاں کو خواب میں دیکھا یہ کہہ دیا، کسی نے فلاں کو۔ عجیب حال ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے چیزیں؟ یہ سب ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ صرف یہودی کمپنیوں کا کام ہے، صرف یہودی کمپنیاں ہیں جو جوانوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو پتا ہے کہ ان کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، یہ کہاں سے مار کھائیں گے، وہیں سے اپنی باتیں لکھی، نیچے لکھ دیا امام باقر، ہم نے فوراً فارورڈ کر دیا، اپنی کوئی بات لکھی نیچے لکھا امام صادق، ہم نے فوراً فارورڈ کر دیا۔ نہیں، جس طریقے سے واٹس ایپ پر آئی ہوئی دوائیں نہیں کھاتے ہو، اسی طریقے سے واٹس ایپ پر آئی ہوئی حدیثوں کو نہ ماننا، جب تک اہل فن سے نہ پوچھ لینا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ اسے پہچانے گا۔ میں نے کوئی دوا بھیج دی کسی کو، آپ کھا لیں گے؟ ارے کہیں گے سوال ہی نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سے کیا مطلب دواؤں سے؟ تو آپ سے کیا مطلب حدیث سے؟ مجھ سے کیا مطلب حدیث سے؟ میں بھی اس قابل نہیں ہوں، میں خود پوچھوں گا اہل فن سے جا کر کے، کیا جی بتائیے یہ حدیث درست ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ یہ الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں یہ وہی ہیں، وہی معنی سمجھے جا رہے ہیں جو معصوم کے زمانے میں سمجھے گئے تھے۔ کل میں نے عرض کیا اس کو تفصیل سے۔ تیسرا مسئلہ توجہ کیجئے کہ انسان مزاج معصوم سے آشنا ہے یا نہیں، اس پر رکوں گا ذرا سا 2 منٹ آج کے لیے۔ مزاج معصوم سے آشنا ہے کہ نہیں؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، جس شخص کو آپ پہچانتے ہیں باقاعدہ بغیر فصل کے، بلا فصل جسے پہچانتے ہو، اس کے بارے میں کوئی آخر کہے فلاں صاحب آپ کو ایسا کہہ رہے تھے، کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خوب انہیں جانتا ہوں، ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ چونکہ مزاج سے آشنا ہیں۔ یہاں پر دشمن کامیاب نہیں ہوگا۔ مزاج معصوم سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے۔ کیسے آشنا ہوں گے؟ چونکہ معصوم کا مزاج یہ ہے کہ کبھی بھی دین کے خلاف کوئی بات سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ معصوم کا مزاج یہ ہے کہ حالات زمانہ کے اعتبار سے ان کی ہدایت کے لیے گفتگو کرتے ہیں، یہ مزاج معصوم ہے۔ اور آپ دیکھیے، میں متضاد ایک بات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس میں کتنا فرق پیدا ہوگا جا کر کے۔ احادیث میں بھی اس طریقے سے ہے، واقعات میں بھی اس طریقے سے ہے۔ کچھ لوگ آئے، جمع ہوئے امام کے سامنے، امام کے گھر کے باہر، اور نعرے لگنا شروع ہوئے۔ کیا ہوا کہ آپ سے ملنے آئے؟ امام گئے، کیا ہے گفتگو؟ کچھ سلام جواب سلام، کہ یہ بتائیے آپ کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ ختم ہو گئی بات، 2 4 جواب کیا ہے اس کا؟ یس یا نو۔ آپ کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ معصوم کیا کہیں؟ کچھ نہیں، ابھی میری کنیز مجھ سے چھپ کے کہیں چلی گئی تھی، میں اس کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہاں اچھا، اس کے معنی نہیں ہے، چلے گئے۔ اندر آئے تو خادم نے کہا مولا خیریت، آپ کا علم غیب نہیں ہے؟ کہ اندر آؤ بتاتا ہوں۔ کہ اگر میں کہہ دیتا کہ میرے پاس علم غیب ہے تو یہ ابھی کہتے کہ آپ خدا ہیں۔ یہ اس نیت کو لے کر کے آئے تھے، یعنی جو بات کو جھوٹ نہیں، ادھر ادھر نہیں کیا گفتگو کو، جو ایک واقعہ بیچ میں ڈالا گیا، یہ کیوں ڈالا گیا؟ اپنے آپ کو نہیں بلکہ ان کی توحید کو بچانے کے لیے۔ اب جو صرف ایک واقعہ دیکھے گا وہ کیسے نتیجہ نکال پائے گا درست؟ ضروری ہے کہ سارے واقعات پر نظر ہو، تب مزاج معصوم کی خبر ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بات کہہ کیسے رہا ہوں، جلدی سے سن لیجئے۔ قرآن کے سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے، اور اس روش پر ایک تفسیر لکھی گئی جو مذہب تشیع کا شاہکار ہے، تفسیر المیزان، علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ، کی 20 سال ان کی عمر کے لیے اس تفسیر نے، اس پر بھی کچھ کہنا تھا لیکن اب بات گزر گئی، اب نہیں کہوں گا۔
20 سال ان کی عمر کے اس تفسیر نے لیے. تفسیر قرآن بالقرآن ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے عجیب و غریب جو خود ہی مفسر بھی ہے مفسر بھی ہے, اپنی تفسیر خود بیان کرتی ہے. ایسی کتاب ہے جس کا کچھ, مثلا سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے کہ جس آیت کو اگر آپ سورہ احزاب کی ایک آیت سے ملائیں گے تو نتیجہ دے گی. کہیں پہ کہتا ہے علم غیب صرف خدا کے پاس ہے, جس نے اتنا لے لیا وہ وہیں سے بہک گیا. آگے جا کر کہتا ہے کہ ان کے پاس ہے جو مجتبی بندے ہیں, کہیں اور کہتا ہے ان کے پاس ہے جو مرتضی بندے ہیں جنہیں خدا نے مرتضی کر لیا. اب جب سب ملائیں گے تو جا کر کے نتیجہ صحیح سامنے آئے گا. تو یفسر بعضہ بعضا, قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ کچھ بھی نکالیں, میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ جب قرآن کا کچھ قرآن کے کچھ کی تفسیر کرتا ہے تو جب تک قرآن کا سب کچھ نہ پتا ہو تفسیر نہ فرمائیے گا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. نتیجہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ بالکل یہی چیز, میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں, بالکل یہی چیز معصومین کی حدیث میں ہے, احادیث میں بالکل یہی کیفیت کہ معصومین کی احادیث کے سلسلے میں بھی کچھ کی تفسیر کرتا ہے. ممکن ہے کہ پیغمبر نے ایک حدیث بیان کی ہو جس حدیث کی تفسیر امام صادق فرما رہے ہوں علیہم الصلوۃ والسلام. ممکن ہے کسی حدیث کو امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہو جس کی تفسیر امام رضا کر رہے ہوں, یا برعکس ہو امام جواد کی حدیث جو آنے والی ہے اس کی بات پہلے امام حسن کر چکے ہوں. یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے احادیث میں بھی اور ان کے واقعات میں بھی, کیونکہ پوری دنیا میں یہی ایک ایسا خاندان ہے کہ جہاں سر منہ کوئی اختلاف نہیں پیدا ہوتا, ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. کبیرنا و صغیرنا سوا, ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں, کوئی بھی آپس میں اختلاف علمی یہاں نہیں پایا جاتا کسی بھی طرح کا. تو جب حدیث کا بھی کی کیفیت یہی ہے, تو جب تک ساری احادیث پر نظر نہ ہو انسان مزاج معصوم سے آشنا نہیں ہو سکتا. جب تک تمام احادیث پر نظر نہ ہو. قرآن کا دورانیہ کتنا ہے؟ 23 سال. 23 سال میں قرآن نازل ہوا. پیغمبر 10 سال مدنی زندگی, 13 سال مکے کی زندگی. حدیث کا دورانیہ کتنا ہے؟ اگر پیغمبر کی شہادت کے بعد سے آپ لیجئے تو 250 سال. سن 11 میں پیغمبر کی شہادت ہے سفر میں, اور 260 میں ربیع الاول میں امام عسکری کی شہادت ہے. 250 سال کا زمانہ ہے حدیث کا. جس انسان کی اس 250 سال پر نظر ہوگی وہ سمجھے گا مزاج معصوم کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, ایک حدیث کو لے کر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم بھی آپ ہی کے ساتھ شامل ہیں, الگ سے نہیں کہہ رہا ہوں. وہ لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں, جنہوں نے ایک عمر گزاری ہے اسی میدان میں. استاد نے کہا, اب یہ بات بیچ میں آئی ہے, استاد نے کہا کہ تم صرف حدیث بیان کرو, یہ نہ بتاؤ کس معصوم کی ہے, ہم بتائیں گے کس کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تم نہ بتاؤ کس معصوم کی ہے, ہم بتائیں گے کس کی ہے. عجب, کیا مطلب ساری حدیثیں یہاں سے وہاں تک یاد ہے ہی نہیں؟ یاد نہیں ہے, ضروری نہیں سب یاد ہوں, لیکن مزاج حدیث و مزاج معصوم سے آشنا ہے. اگر ایک حدیث ہے اس کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات امام رضا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے زمانے سے مطابقت کر رہی ہے. دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی حدیث ہے تو اس حدیث کا آہنگ یہ بتا رہا ہے کہ جملہ امام صادق کا ہوگا کیونکہ ان کے ماحول اور ان کے زمانے سے مطابقت کر رہی ہے. اتنا جس نے کام کیا ہو معصوم کے اقوال اور معصوم کی سیرت پر, وہ یہ بتا سکتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور اگر آپ کو یہ بات بچوں کو ہضم نہ ہو رہی ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے, تو میں ایک واقعہ نقل کیے دے رہا ہوں, آسانی سے ہضم ڈائجسٹ کر دے گا وہ اس چیز کو. کیا ایک صاحب تھے کہ جو شاعر نہیں تھے لیکن چاہتے یہ تھے کہ سب انہیں شاعر کہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے, ہر زمانے میں ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. خطیب نہیں ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ سب انہیں خطیب کہیں. ایک صاحب تھے جو چاہتے تھے کہ لوگ انہیں مجتہد کہیں, آیت اللہ کہیں. ان کو شوق تھا اس بات کا. آخوئی کے پاس پہنچ گئے, کیا آپ مجھے اجازت اجتہاد دے دیجئے. آغا خوئی جیسا انسان
انہوں نے کچھ دور اپنا ٹالا ٹولا ہوگا جو بھی، پھر جب نہیں مانے وہ تو انہوں نے کہا کہ اچھا کتاب آپ کفایہ لے آئیے، اس کی ایک عبارت میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو میرے سامنے سمجھا دیجیے، میں ابھی اجازہ اجتہاد لکھ دوں گا۔ کفایہ وہ کتاب ہے کہ جو علم اصول کی تقریباً آخری کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان درس خارج میں جاتا ہے، آخوند خراسانی کی۔ وہ کفایہ لے کر کے پہنچ گیا، آخوند نے فوراً کھولا کیونکہ علم معمول اصول ہے، فوراً اس صفحہ کھولا کہ یہ عبارت سمجھا دیجیے۔ کیا انہوں نے بہت اس میں کھپایا اپنے آپ کو، اور کچھ دیر میں کہا کہ یہ پتہ نہیں یہ عبارت اب تک تھی کہاں، کہا بس اجازہ اجتہاد بھی وہیں ہے جہاں یہ تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل تو ایک صاحب تھے، شاعر نہیں تھے لیکن چاہتے تھے کہ لوگوں نے شاعر کہیں۔ پہنچ گئے کہاں؟ جناب غالب کے پاس۔ اب وہاں پر بھی وہ اپنا غالب جیسا انسان، انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک مصرع دے رہا ہوں، آپ اس پر تضمین کر دیجئے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ واقعاً شاعر ہیں۔ کہیں گے فرمائیے۔ اچھا فنکار تو بہت تھے، ہنر تو نہیں کہوں گا، فنکار تو بہت تھے۔ کہیں جی فرمائیے۔ تو غالب نے کہا کہ قاتل کو نظر آتا تھا خنجر تہ خنجر، اس پر تضمین کیجئے۔ تو کچھ دیر تو مصرعی ہی سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو کہیں گے ہم آپ کے جیسے تھوڑی شاعر ہیں جو فوراً تضمین کرتے ہیں، ہم اسے کر کے لے آئیں گے۔ کہا ہاں جی جائیے کر لے آئیے گا، جو آپ کا دل چاہے سے لے آئیے گا۔ وہاں سے نکلے، فنکار تو بہت تھے، فوراً جلدی سے سفر کیا اور پہنچے میر انیس صلی اللہ مقامہ کے پاس، اور وہاں پہ گفتگو شروع ہوئی۔ کہیں گے سرکار ایک مصرع ہے، تضمین کیجئے آپ۔ اب میر انیس سے کہہ رہے ہیں، تو کہیں گے فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ قاتل کو نظر آتا تھا خنجر تہ خنجر۔ تو میر انیس نے کہا کہ یہ کس کا مصرع ہے؟ بندے کی محنت ہے جی، جو میں نے کل کہا تھا نا کہ بندے کی محنت ہے باقی، تو وہ بھی وہی کہہ رہے تھے بندے کی محنت ہے۔ تو کہنا آپ کا مصرع ہی ہے؟ کہا کہ جی میں بس جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ مصرع آپ کا نہیں ہے، مصرع جناب غالب کا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ لکھیے تضمین۔ جناب انیس نے کہا لکھیے تضمین۔ انہوں نے تضمین لکھی، پڑھوں آپ کے سامنے۔ اس درجہ منور تھا گلوے شہ والا، غزل کے مصرے پر سلام کی تضمین۔ اس درجہ منور تھا گلوے شہ والا، قاتل کو نظر آتا تھا خنجر تہ خنجر۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ انہوں نے سوچا کہ ایک جگہ تو آبرو گئی، کم از کم وہاں تو بچ جائے گی۔ وہاں سے مصرع لیے وہ پھر سفر کیا، جناب غالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ غالب جیسے نے کہا جی لے آئے مصرع؟ کہا جی بس ہو گیا، سمجھ لیجیے آپ ہو گیا بس۔ کہا فرمائیے۔ تو انہوں نے وہی مصرع فوراً پڑھ دیا کہ اس درجہ منور تھا گلوے شہ والا۔ تو اگر کس کا مصرع ہے؟ یہ آپ نے لگایا ہے؟ کہا جی میں نے ہی محنت کی ہے۔ کہا جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہ جناب انیس کا مصرع ہے، یہ جناب انیس کا مصرع ہے۔ وہاں بھی گئی آبرو جہاں بچانا چاہ رہے تھے، یہاں بھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غالب مزاج انیس سے آشنا ہے، انیس مزاج غالب سے آشنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل۔ ایک اور صلوات بآواز بلند پر محمد اور آل۔ تو اگر انسان مزاج معصوم سے آشنا جب تک نہ ہو، اس وقت تک نہیں محسوس کر پائے گا کہ ہاں یہ کلام خود بولتا ہے کہ وہ کس کا کلام ہے۔ معصوم کا کلام خود آواز دیتا ہے کہ معصوم کا کلام ہے۔ بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ ضروری ہے کہ انسان ثابت کرے پہلے کہ یہ کلام معصوم کا ہے۔ ایک اس کلام کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی لفظیں وہی سمجھی جا رہی ہیں کہ جو اس زمانے میں سمجھی جاتی تھی۔ کل جو میں نے مثال دی ان الاجتہاد باطل عندنا کی، آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اور آج تیسری چیز کے مزاج معصوم سے آشنا ہو کہ محسوس کر لے کہ ہاں معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور بھی بہت سی بحثیں تھی لیکن یہاں پر چھوڑ رہا ہوں، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ اس کے بعد حدیث پر تھوڑی سی گفتگو کروں آج اور کل کی تقریر میں کہ امام نے کیا فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ عز وجل ذکرہ، وہ پروردگار جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، ما خلق العباد الا لیعرفوا، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانیں۔ عجیب۔ اور اس
اس حدیث کو تفسیر میں بیان کیا گیا لا کر کے سورہ زاریات کی وہ آیت کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون ای لیعرفون. توجہ کیجئے گا، جب خدا کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے. بے معرفت سر جھکانا اور ہے، خدا کو پہچانے بغیر سجدے میں سر رکھنا اور ہے، اور اس کو پہچان کے سر خم کرنا اور ہے. کہ جب خدا کی معرفت پیدا ہو جائے اور دل تڑپ کے یہ کہے کہ چلو چل کے اسے سجدہ کریں، وہ اس قابل ہے کہ چل کے اسے سجدہ کرے. جیسا کہ جناب امیر فرما رہے ہیں عجیب انداز سے علیہ الصلاۃ والسلام کہ جہاں فرماتے ہیں کہ ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. پروردگار، میں نے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی اور جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، بلکہ تجھے عبادت کا اہل پایا تو عبادت کی. عجیب، یہ مزاج جناب امیر ہے کہ تجھے عبادت کا اہل پایا تو عبادت کی. اور جب اس کی، اس پر گفتگو بہت ہے لیکن چھوڑوں گا چونکہ مجھے آگے چلنا ہے. اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت کے ذریعے سے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے. توجہ کیجئے، یعنی جب انسان خدا کی عبادت کرتا ہے تو پھر کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، یہ بالکل طے ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب معرفت کے ساتھ عبادت ہو. دو، ایک تو بڑی مصیبت یہ ہے ہمارے یہاں کہ کچھ مفاہیم ایسے ہیں جن کو خاص سیاست کے تحت کہیں جوڑ دیا گیا اور ہم اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے. ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے چند لمحے عبادت کرنا ہے، آپ کہیں گے یہاں مسجد ہے ماشاءاللہ بہت سی، جس بھی جائیے عبادت کیجیے، وہ مسجد یہ مسجد وہ مسجد، چلیے لے چلوں. کیوں؟ یعنی ہم نے عبادت کو مسجد سے جوڑ دیا. یہ کہاں سے آیا تصور؟ یہ تصور یا جہالتن ہے یا اس سے زیادہ سیاستن ہے کہ فوراً عبادت کو جوڑا گیا مسجد سے. عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، خوم، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کئی دو چار اور ایک آدھ نام لے لیجئے گا، یہ عبادت ہے. باقی تو ہماری پرسنل لائف ہے، باقی تو ہماری اپنی ذاتی زندگی ہے. اچھا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہی لفظ عبادت آتا ہے ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے کسی خاص چیز کی طرف. یہ کہاں سے آیا ہمارے ذہن میں؟ یہ صرف پروردگار کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے، دین کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے. اب بہت سی لفظیں میں کہہ نہیں سکتا ہوں، ادب حائل ہے کہ وہ دین جو انعقاد نطفہ کے پہلے سے لے کر کے قبر کے بند ہونے کے بعد تک کے احکام دے رہا ہو. توجہ کریں، جو انسان کی ولادت کے پہلے سے مرنے کے بعد تک کے احکام دے، وہاں پرسنل لائف کا مطلب کیا ہے آخر؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. نہیں، وہاں تو ساری لائف سرکاری ہے، وہاں کہاں سے پرائیویٹ لائف آئی؟ عبادت کا مفہوم ہم نے نہیں سمجھا ابھی تک. میرے عزیزو، جس طریقے سے رات کی تاریکی میں بستر سے اٹھ کر کے مسجد کی طرف جانا عبادت ہے، اسی طریقے سے صبح کے وقت اپنے بچوں اور اہل و عیال کے لیے روزی کمانے جانا بھی عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل. کل مجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جیسا ہے. یہ ہے دین. لیکن ہمارے یہاں ڈائیورٹ کر دیا گیا ذہن کو عبادت کی طرف. عبادت میں بس نماز روزہ دو چار چیزیں. نماز روزہ بھی عبادت ہے، نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے.
بلکہ ہماری زندگی کا ہر کام، اب بات آئی ہے میں ایک جملہ آپ سے کہوں، ہماری زندگی کا ہر کام عبادت ہو سکتا ہے اگر ہم چاہیں، ورنہ نماز بھی عبادت نہیں ہو سکتی اگر ہم چاہیں۔ اب بات آئی، جلدی سے میں 2 لفظ کہوں اور آگے بڑھ جائے گفتگو۔ علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھئے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب کیا ہے؟ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جو عبادت آپ کے ذہن میں ہے یہ 24 آور میں کتنا وقت لیتی ہے؟ واجب تو 17 ہی رکعت ہے نا، اور بعض مومنین کی سپیڈ تو بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تو 17 رکعت میں پتہ نہیں 17 منٹ تو بہت زیادہ ہیں شاید اس کے لیے۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، ہوا نہ ہوا پتہ نہیں، انسان مستطیع ہو نہ ہو، جہاد تو ہوتا ہی نہیں۔ خمس بھی ایک مرتبہ سال میں نکالا جاتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ، اور بچی کون سی عبادت؟ مہینے میں، سال میں 30 دن کے روزے اور 17 رکعت نماز، یہی تو ہوا نا۔ کتنا وقت لیتے ہیں یہ؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ حصر ہے، یعنی تمہاری زندگی میں سوائے عبادت کے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے۔ ہے نا خطرناک؟ آپ نے جیسے ترجمہ سوچا تھا ابھی تک؟ بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، تو مجھ سے جانتے ہیں بہتر ہے۔ اس جیسے ترجمہ، اب یہ دیکھیے مائک رکھا ہوا ہے، اس مائک کیوں بنایا گیا اس کو؟ کہ اس کو نہیں بنایا گیا مگر آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے، وہی آیت کا لہجہ ہے نا۔ اس مائک کو نہیں بنایا گیا مگر آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے۔ خوب، ایک مجلس میں کتنی دیر اس کو لاؤڈ کرنا ہے؟ مثلا 15-20 منٹ تک لاؤڈ کرتا رہے آواز، کے باقی چپ ہو جائے، آپ برداشت کر لیں گے؟ کہہ رہے نہیں، کل دیکھا نہیں آپ نے 2 سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر ہوا تھا، پورا مجمع دائیں بائیں، کیوں؟ کہہ رہے اس کو لایا اسی لیے گیا کہ آواز کو بلند کریں، کر تو رہا تھا 2 منٹ پہلے تک۔ کہا نہیں، پوری آخر تک کرنا چاہیے۔ اس مائک کو حق نہیں ہے کہ 2 منٹ کے لیے بھی اپنا کام چھوڑے، چونکہ اسے بنایا ہی گیا ہے آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے، یہ ڈیکوریشن پیس نہیں ہے۔ اور اگر اس کو آواز لاؤڈ نہ کر رہا ہو، خراب ہو جائے تو آپ مجمع سے سنیے، ہٹا تو اسے کنارے، فائدہ کیا ہے؟ ایسے جملے آتے ہیں نا، یعنی اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا۔ اور اگر بیچارہ مائک والا سامنے ہو تو پورا مجمع اسے گھورتا، یہی اسی لیے انہیں کنارے ادھر کے دکھائی نہ دے کوئی کہاں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل برداشت نہیں ہو رہا اس کا وجود، اس کو اسی لیے بنایا گیا تھا۔ ہم اتنے کا خرید کر کے لائے، اب ایک جگہ مجلس پڑھنے کے 48,000 کا سیٹ پورا خرید کے لائے، ہم اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا۔ اس کو حق نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو سکے۔ کبھی کبھی آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھا کیجئے، پروردگار عالم آواز دے گا، مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے سے حلقہ بنایا، حلقے سے مضغہ بنایا، مضغے سے ہڈی بنایا، ہڈی پر گوشت چڑھایا، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رکھا، طرح طرح کے رزق دیتا رہا، اس کے بعد دنیا میں لایا، 15 سال تک آزاد چھوڑ کے کھلاتا رہا۔ اب اسے حق نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے دور ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اب اسے حق نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی عبادت سے دور ہو۔ اگر انسان عبادت سے دور ہو، فرشتے کہتے ہیں ہٹاؤ اسے دنیا سے۔ ملک الموت کہتا کیا کروں خدا، روکے ہوئے ورنہ ابھی لے آتا اسے جا کر کے، یہ کمبخت رہنے کے قابل نہیں ہے۔ کس لیے کہ یہ عبادت نہیں کر رہا ہے۔ عبادت تو کیا 24 آور نماز پڑھتے رہے، مسجد میں گھر بنا لیں اپنا؟ کہ نہیں تو یہ تو نہیں کر سکتے، کہ پھر کیا کریں؟
پورا سال روزہ رکھتے رہے. اچھا ہم تو نالائق صحیح. جنہوں نے عبادت کو اس آیت کو جس نے پہنچایا, مجھے نہیں معلوم آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں, جس نے اس آیت کو پہنچایا اس نے بھی ایسا نہیں کیا. ہم تو ایک ہی آدمی پریشان ہیں, وہاں تو 9 ایک ساتھ. جو آیت کو پہنچا رہا تھا اس کے اپنے 9 بیویاں تک موجود ہیں بیویاں, اور اس کے بیویاں اس کے بعد بھی وہ بیویوں سے بھی ملتا ہے, بچوں سے بھی ملتا ہے, دوستوں سے بھی ملتا ہے, مسجد میں بھی جاتا ہے, جنگ پہ بھی جاتا ہے, خرید و فروخت بھی کرتا ہے. یا رسول اللہ آپ کو تو مسجد سے باہر ہی نہیں آنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کہہ چکے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے رسول اللہ آپ کو بیوی سے کیا مطلب, آپ کو بچوں سے کیا مطلب, آپ کو دوستوں سے کیا مطلب, آپ کو کھانے پینے سے کیا مطلب, آپ کو مسجد میں رہے, رکوع کرے, سجدہ کرے. پیغمبر کہیں گے تم نے سمجھا کہاں عبادت کسے کہتے ہیں. جیسے خدا کے سامنے سر جھکانا عبادت ہے, ویسے ہی دوستوں سے ملنا بھی عبادت ہے, بازار جانا بھی عبادت ہے, گھر میں رہنا بھی عبادت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور ہر وہ کام جو خدا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ہر وہ کام جو قرب الہی کے لیے انجام دیا جائے عبادت ہے. اور اب بات آ گئی ہے, میں نہیں چاہ رہا تھا اس موضوع کو چھیڑنا, لیکن بات آ گئی ہے. اب حدیث نہیں, آگے نہیں بڑھ پاؤں گا, اسی جگہ پر روکوں گا. ہر وہ کام جو قرب الہی کے لیے انجام پائے اسے عبادت کہتے ہیں. آپ دیکھیے, اگر اپنے بچے کو اٹھا کے ایک پیار کر لے باپ, اس نیت سے یہ کہ خدا کی امانت ہے, تو یہ پیار کرنا عبادت ہے. شوخی نہیں کر رہا ہوں. زوجہ اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلا دے کہ یہ پروردگار کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے. شوہر اپنی زوجہ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ باہر سے لے آئے کہ یہ سب کو چھوڑ کے میرے لیے اس گھر میں موجود ہے, اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہے. یہ محبت جو یہ مجھ سے کرتی ہے میں اس سے کرتا ہوں, نہ میرا کمال ہے نہ اس کا کمال ہے. کوئی ہے جس نے اس کے دل میں میری محبت اور میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے. دیکھ رہے ہیں, تو یہ کام بھی عبادت ہے. ہر وہ کام جس میں خدا نظر میں آ جائے وہ عبادت ہے. تو بس آخری جملے ہیں, آخر کلام میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. عزیزو, جتنی عبادتیں ہیں جن کو آپ عبادتیں کہتے ہیں, کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں قصد قربت نہ ہو. قصد قربت یعنی قربتاً الی اللہ, ہر عبادت میں لگا ہوا ہے. جان عبادت یہی جملہ ہے, یہ ہٹا عبادت گئی. قربتاً الی اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. نماز پڑھ رہا ہوں مغرب کی, قربتاً الی اللہ, اللہ سے قریب ہونے کے لیے. کیا مطلب ہوا؟ جان عبادت یہی جملہ ہے یا نہیں ہے؟ اٹھا بیٹھی کرنا نماز میں یہ عبادت نہیں ہے. ممکن ہے کہ عبادت نہ ہو کہ ہیچ شرک الگ سے ہو. نماز جسے آپ نماز کہہ رہے ہیں ممکن ہے یہ شرک ہو. آپ علماء بیٹھے ہیں, ان سے معلوم کریں, فتویٰ پوچھیں. میں مثال دے دوں اپنے لیے. فرض کیجئے خدا نخواستہ کسی مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا, اور نماز میں ایک رکوع میں ایک آواز آتی ہے یا اللہ. آپ کو اس کا مطلب معلوم ہے؟ اس کا مطلب وہی ہے جو ریلوے میں چین پولنگ کا مطلب ہوتا ہے. اسے چین کھینچ لیتے ہیں نا, گاڑی رک جاتی ہے. اسی طرح مطلب یہ ہے یا اللہ ہمارا, یعنی آپ کچھ دیر رکے رہیے رکوع میں, ہمارا انتظار کیجئے. امام جماعت کا حکم کیا ہے کہ جتنا ذکر پڑھتے ہو معمولاً اس کو 2 بار پڑھ دو, بس, اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ ان بیچاروں غلطی کیا ہے جو پہلے سے جھکے ہوئے ہیں, ان کی کمر بھی تو کمر ہے. یہ دیر میں آیا خود بکتے.
ایک بار اور کہہ دو، 2 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اگر ایک بار کہتے ہو تو ایک بار اور کہہ دو سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کے بعد وہ یا اللہ کہتے رہے، تم کھڑے ہو۔ یہ حکم امام جماعت کی، چونکہ اسلام سب کا خیال رکھتا ہے۔ فرض کیجئے میں نماز پڑھا رہا تھا، کسی نے آ کر کے کہا یا اللہ، اور میں نے پہچان لیا آواز سے کہ ہاں یہ تو فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں مولانا صاحب ہیں، اور ہم نے اپنی قرأت کو ان کو سنانے کے لیے بڑے اچھے انداز سے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ ان مولانا کی نیت کر کے، نیت کیا ان کو سنانے کے لیے، یہ ہم نے کہا کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ارادہ یہ کہ یہ جان لے کہ زیغم و رضوی کی قرأت کتنی اچھی ہے۔ کیا ہوا پتہ ہے؟ کچھ نہیں ہوا، صرف نماز باطل ہو گئی، نماز باطل ہو گئی۔ کسی سے معلوم کر لیجیے فتویٰ، جیسے ہی کسی اور کا ارادہ بیچ میں آیا نماز باطل، کوئی عبادت ہو باطل۔ ایسا ہوا جیسے کسی نے قبلے سے رخ موڑ دیا ہو۔ کیوں؟ چونکہ تمہیں قربتاً اللہ کی جو نیت کی تھی، یہ تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک بغیر بریک کے جانا چاہیے تھی، تم نے ایک لمحے میں اسے بریک کیا، دوسری کی طرف ڈائیورٹ کیا، نماز گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل۔ نماز گئی کہ ہیچ، پھر سے پڑھ لیجئے۔ روایت کہتی ہے کلو ریاء شرک، ہر ریاکاری شرک ہے۔ یعنی جو اپنے زعم ناقص میں مثلاً عبادت کر رہا تھا، عابد نہ بنا کے ہیچ مشرک الگ سے بن گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ البتہ شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی ہے، نجس نہیں ہوگا سامنے والا، لیکن پہنچ گیا شرک مراحل تک۔ کیوں؟ اس لیے قربتاً اللہ چلا گیا۔ تو عبادتوں کی جان کیا ہے؟ قربتاً اللہ۔ جب قربتاً اللہ نسخہ ہے تو جہاں پر اپلائی کر دیا جائے اس چیز کو عبادت بنائے گا۔ توجہ کریں، جب قربتاً اللہ ہی سے عبادت بنتی ہے، ایک گلاس پانی دوست کو پلاؤ، قربتاً اللہ، یہ عبادت ہے۔ کسی کے فارم پہ سائن کرو، قربتاً اللہ، یہ عبادت ہے۔ کسی کی سفارش کرو، قربتاً اللہ، یہ عبادت ہے۔ کسی کی مدد کرو، قربتاً اللہ، یہ عبادت ہے۔ فرش عزا پر قدم رکھو، قربتاً اللہ، یہ عبادت ہے۔ ہاں سینوں پر لے جاؤ، قربتاً اللہ، یہ عبادت ہے۔ امام حسین سے قریب ہونے کے لیے کرو تو بھی یہ عبادت ہے، چونکہ ائمہ طاہرین سے قریب ہونا ایسا ہے جیسے خدا سے قریب ہونا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آپ نے پہچانا؟ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اسے پہچان لیں گے تو عبادت کریں گے۔ اب آئے گا عبادت کا مزہ، اب آئے گا عبادت کا مزہ۔ عبادت خالی نماز روزہ ہی نہیں ہے، وہ بھی ہے، ہر جگہ عبادت موجود ہے۔ اور جب اس کی عبادت کریں گے تو دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے، چونکہ جگہ ہی نہیں بچتی کسی اور کے لیے۔ صبح سے شام تک جگہ ہی نہیں بچتی کسی اور کے لیے۔ اور بس اب یہاں پر آ کر کے اس سوال کو میں آپ کے سامنے صرف تکرار کروں گا اور باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ جب امام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو ایک شخص کھڑا ہوا بیچ میں، اس نے ایک سوال کیا، توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا نا کل کہ ایسے سوال ائمہ طاہرین سے کم کیے گئے، الٹے سیدھے سوال پوچھنے والے تو بہت تھے۔ وہ سامنے مولا کائنات فرما رہے مجھ سے پوچھو، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ، اس کے بعد کا ترجمہ اکثر غلط ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، یہ نہیں کہہ رہے علی۔ اگر یہ ترجمہ کوئی جان بوجھ کر دے تو روزے میں تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ دیکھ رہے کتنا دقیق ہے لفظ جو علی بن ابی طالب نے کہا ہے، تفقدونی، تم مجھے کھو دو۔ یعنی اگر دنیا نے علی کو نہ کھویا ہوتا،
اگر دنیا نے علی ابن ابی طالب کو نہ کھویا ہوتا تو شاید علی آج موجود ہوتے، شاید نہیں یقیناً موجود ہوتے۔ خدا نمونہ دکھا چکا تھا، 2500 سال جناب نو زندہ رہے۔ ابھی تو مولا کو گئے ہوئے 1400 برس پورے ہو رہے ہیں، 2500 سال جناب نو زندہ رہے۔ اور دلیل کیا ہے میرے جملے کی؟ دلیل یہ ہے کہ جس کو دنیا نہیں کھو پائی وہ آج بھی موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل مولا کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں۔ سامنے والا سوال کیا کرتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یا علی ہمارے سر میں بال کتنے ہیں؟ یہ سوال سن کر کے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اسی پر تعجب ہے کہ زمین کے راستوں سے زیادہ میں آسمان کے راستے جانتا ہوں، مجھ سے سوال کرو کہ میرے سر بال کتنے؟ دیکھ رہے ہیں آج بھی سوال کچھ اسی طرح کے ہیں، زیادہ تھوڑا شوگر کوٹڈ ہیں۔ فلاں کے باپ کی دادی کا نام کیا تھا؟ آپ سے کیا لینا دینا کیا نام تھا اس کا؟ ہوگا کوئی؟ آپ یہ پوچھئے کہ ہماری ذمہ داری اس وقت کیا ہے؟ بہرحال لیکن یہ ایسے سوالات امام سے کم کیے گئے۔ بس یہ آخری جملے ہیں مجلس تمام۔ ایک شخص اٹھا کہنے لگا کہ یبن رسول اللہ بے ابی انت و امی، اے رسول خدا کے بیٹے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ توجہ کریں، میں نے کہا کہ ایسے سوال ائمہ طاہرین سے کم کیے گئے۔ جیسے کہ وہ اس نے سوال کیا تھا جناب حمام نے مولا کائنات سے، میں نے کل اشارہ کیا کہ یا علی یا امیر المومنین صف لی المتقین، اے مولا متقین کے صفات میرے سامنے ایسے بیان کرے حتی کانی انظر الیہم، جیسے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ امیر المومنین سے پوچھ رہا ہے مومنین، اور متقین کے صفات امام المتقین سے پوچھ رہا ہے۔ پھر مولا نے جو سمندر بہائے ہیں نہج البلاغہ میں اس سوال کے جواب میں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام حسین سے پوچھ رہا ہے یا مولا یہ بتائیے فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ معرفت کا مطلب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، معرفت یعنی پہچاننا، اور کوئی خاص چیز نہیں ہے آپ سے لفظ سو، معرفت یعنی پہچاننا۔ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اب سنیے آپ، بس صرف آج ترجمہ کروں گا، کل کوئی تھوڑی سی وضاحت۔ فما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ پہاڑ کو دیکھو پیدا کرنے والے کو پہچانو، درختوں کو دیکھو اگانے والے کو پہچانو، زمین کو دیکھو بچھانے والے کو پہچانو، آسمان کو دیکھو شامیانہ بنانے والے کو، کچھ نہیں کہا امام نے، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا جس سے جو پوچھ رہا تھا۔ دیکھ رہے ہیں فما معرفت اللہ۔ اب یہاں پر علمی گفتگو ہے ذرا سی، لیکن میں پوری معرفت کا سوال ہے۔ معرفت مطلب و ما ہے، اس کی چیزتی پر سوال ہو رہا ہے، اس کے وجود پر سوال ہو رہا ہے۔ یبن رسول اللہ بے ابی انت و امی فما معرفت اللہ، چونکہ امام نے فرمایا نا کہ ان اللہ عز و جل ذکرو، وہ پروردگار جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے، ما خلق العباد اللہ لیعرفو، اس نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اس کی معرفت حاصل کریں، اسے پہچانے۔ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اسے پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، جب اس کی عبادت کریں گے تو دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اب وہ سوال کرتا ہے کہ پہچاننا خدا کا کیا ہے؟ فما معرفت اللہ۔ امام نے جو جواب دیا ہے میرے عزیزوں پر کتابیں لکھی جائیں، فرماتے ہیں سنو، معرفتو اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتو، ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کا پہچاننا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل کے لوگوں کا۔ معرفتو اہل کل زمان امامہم، سوال کس چیز کا کیا گیا؟ معرفت اللہ کا۔ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کی معرفت۔ معرفتو اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتو، وہ امام جس کی اطاعت ان لوگوں پر واجب ہے، اس کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے۔ کتنا خطرناک مرحلہ ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے امام کے ذریعے سے خدا تک پہنچو،
سوال جواب یہ نہیں ہے کہ امام کی معرفت کے ذریعے سے خدا کی معرفت تک جانا، نہیں، بلکہ معرفت اللہ کیا ہے؟ جواب معرفت الامام۔ یعنی اگر تم نے امام کی معرفت حاصل کر لی، ایسا ہے کہ جیسے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب تو بہت ہی عجیب ہوا، جس کو انشاءاللہ آج نہیں کل بیان کروں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ وہ امام جس کی اطاعت لوگوں پر واجب ہے۔ ہم امام میں صرف الف میم جانتے ہیں۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے ہمارے امام کی معرفت کتنی ہے؟ جتنی پاسپورٹ پر لکھی رہتی، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں شہید ہوئے، کہاں شہید ہوئے، کہاں دفن ہوئے، ماں کا نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، ان کا نام کیا تھا، تو 4 واقعات بس نا۔ اور اب اگر اتنا بھی کوئی جانتا ہے تو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے کہ بڑے متدین، بڑے پڑھے لکھے آدمی، آپ جس کے بارے میں چاہیے ان سے پوچھ لیجیے۔ یہ وہ افراد کے جو کائنات میں آئے تھے دنیا کو ارتقا دینے کے لیے، کیفیت یہ ہوئی سب سے زیادہ جس امام کے بارے میں پڑھا جاتا ہے وہ کون ہے؟ امام حسین سلام اللہ علیہ، بغیر کسی تکلف کے سب سے زیادہ جن کا ذکر ہوتا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ۔ کل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا 2 باتیں۔ کتنا جانتے ہیں ہم امام حسین سلام اللہ علیہ؟ کتنا پہچانتے ہیں ہم؟ میں آپ خدا شاہد ہے، سب مجھ سے بہتر ہے، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کتنا پہچانتے ہیں؟ 3 شعبان کو دنیا میں آئے، 10 محرم کو دنیا سے چلے گئے، ایک واقعہ کربلا ختم۔ امامت کتنے دن کی امام حسین نے؟ 10 سال۔ سن 50 میں امام حسن کی شہادت ہے، سن 61 کے شروع میں امام حسین کی شہادت ہے۔ اس 10 سال میں کیا کیا امام حسین نے؟ گھر بیٹھے تھے۔ وہ زندگی امام کی کہاں ہے بالآخر؟ ہم 6 مہینے کی زندگی جانتے ہیں، مدینے سے چلے کربلا پہنچے، 6 مہینے ہیں اس میں، 9.5 سال کیا کر رہے تھے؟ اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ اس کے بارے میں کون دیکھے گا؟ بالآخر امام تھے نا، جس کی عمر کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ دونوں جہاں مل کے جواب نہیں دے سکتے۔ وہ صرف مولا کائنات کے لیے نہیں ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے، ہر امام کی ایک ایک سانس دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس امام کی زندگی کیسے معلوم ہوگا؟ میرے عزیزو، اگر کوئی حسین ابن علی کو پہچان لے تو پھر کسی دوسری طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایسا جذب کر لیتے ہیں حسین ابن علی اپنے آپ میں کہ انسان پھر کسی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے جس نے بھی حسین کو پہچان لیا وہ انہی کا ہو کے رہ گیا۔ کربلا کے میدان میں بزرگوں کا چھوڑیے، جوانوں کا چھوڑیے، بچوں کو دیکھیے، کربلا کے بچوں کو۔ مجھے نہیں ملا آج تک کہ کسی ایک بچے نے یہ کہا ہو کہ اماں اب ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، ہم جا رہے ہیں بیعت کرنے تاکہ ہمیں پانی ملے۔ کسی ایک بچے نے یہ کہا ہوتا کربلا کے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ بچے پیاس کے مارے مر تو گئے، شام غریبہ میں جناب زینب پیاس سے مر جانے والے بچوں کے جنازے اٹھا کے لائی ہیں، لیکن کوئی بچہ فوج یزید کی طرف نہیں گیا۔ کیوں؟ چونکہ حسین ابن علی میں جذب ہو چکا تھا۔ اتنا ہی حسین بچوں کو چاہتے تھے، اتنا ہی یہ بچے حسین ابن علی کو چاہتے تھے۔ راوی کہتا ہے نا کہ بڑی دیر ہو گئی تھی، حسین ابن علی خیمے سے نکلے نہ تھے، تو میں نے سوچا دیکھوں۔ قریب گیا تو جب منظر دیکھا، پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے گرتا ہے۔ کیا تھا؟ امام حسین پردہ اٹھا کے نکلنا چاہتے، بچے پیروں میں لپٹ گئے۔
اے میرے مولا کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے خود حسین ابن علی بھی زار و قطار رونے لگتے تھے، چونکہ یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ بچوں کے لیے زیادہ سخت ہے کہ اکیلے ہو رہے ہیں، کہ خود امام کے لیے زیادہ سخت ہے کہ میرے بعد یہ بچے تنہا ہو جائیں۔ بس عزیزو 2-4 جملے اور مجلس تمام۔ ایک بچی ہے امام حسین کے خیمے میں، عجیب کتنی سمجھدار یہ بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، 3 سال کی تقریباً عمر ہے، لیکن کیفیت کو آپ پہچانیں، عجیب کیفیت ہے۔ امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، خیمے میں کافی دیر تک رہے، اور جب خیمے سے باہر نکلے ابھی گھوڑے پر بیٹھ کے کچھ دور حسین نہ گئے تھے کہ کانوں میں ایک آواز آئی، بابا ذرا آہستہ، بابا ذرا ٹھہریے۔ امام حسین نے مڑ کر کے دیکھا تو ایک چھوٹی سی بچی چلی آئی، لجام میں فرس کو کھینچا، گھوڑا رک گیا، بچی قریب آئی، بابا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ میری لاڈلی جس کے گھرانے کا ہر شخص قتل گاہ میں ہو کیسے تیار؟ کہتی بابا جا رہے ہیں تو جائیں، جا رہے ہیں تو جائیں، میری آخری تمنا پوری کر دے۔ مقتل کے جملے ہیں جو پڑھ رہا ہوں، میری آخری تمنا پوری کر دے کہ بتا میری لال وقت عصر قریب آ رہا ہے، جلدی بتا۔ کہ بابا ایسے نہیں، گھوڑے سے اتر آئیے۔ امام حسین گھوڑے سے اتر آئے، بہت چاہتے ہیں اس بچی کو کہ بابا خاک پر بیٹھ جائیے۔ امام حسین رہ کے گھر میں کربلا پر بیٹھ گئے، بچی آ کر کے امام حسین کے گود میں بیٹھی اور حسرت بھری نظروں سے باپ کے چہرے کو دیکھا اور کہتی ہے بابا ہمارے سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پر۔ چونکہ اس بچی نے دیکھا تھا کہ کربلا آتے وقت جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو امام حسین خیمے میں آئے تھے، جناب مسلم کی بچی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ بچی گھبرا کے اٹھ گئی، کہتی ہے بابا، کہتی ہے مولا آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے کہ جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے، میرے بابا کی خیر تو ہے۔ امام نے سینے سے لگا لیا، میری لاڈلی اب مجھے اپنا باپ سمجھنا، تیرا بابا کوفے میں قتل کر دیا۔ حسین ابن علی کی بچی کہتی بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے کلیجے سے لگا لیا، میری لاڈلی میں زندہ ہوں، تجھے احساس یتیمی ہونے لگا۔ ایک سوال ہے استاد کا، استاد فرماتے ہیں کہ یہ سوچو ذرا سا، امام حسین اتنی دیر تک خیمے کے اندر تھے، یہ چیز بچی نے وہاں کیوں نہیں کہی؟ مقتل کے جملے ہیں کہ یہ چیز یہ جملے یہ استاد کی تحلیل ہے کہ یہ چیز بچی نے خیمے میں کیوں نہیں کہی کہ مجھے بابا سینے سے لگا لو، مجھے پیار کر لو، میرے سر پر دست شفقت پھیرو۔ چونکہ خاندان امامت کی پلی تھی، دستور اسلام جانتی تھی، دستور شریعت کو پہچانتی تھی، اس کو معلوم تھا کہ حکم شریعت یہ ہے کہ جہاں کوئی یتیم بچہ دیکھ رہا ہو وہاں اپنے بچے کو پیار نہ کرو ورنہ اسے اپنا باپ یاد آئے گا، ورنہ اسے اپنا باپ یاد آئے گا۔ بچی کہے گی میں خیمے میں اگر کہہ دیتی تو میرا بابا مجھے پیار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہیں عباس کے یتیم، کہیں مسلم کے یتیم، کہیں دوسرے یتیم بچے، بچی خیمے سے دور آئی جہاں کوئی دیکھنے والا بچہ نہ رہ جائے۔ اے بابا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، بابا ایک بار کلیجے سے لگا لو۔ ارے جاتے جاتے کہہ گئی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جب رات آئی باپ کا سینہ یاد آیا، بچی مقتل کی طرف چلی، بابا بابا کہتی ہوئی چلی، ایک لاش بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بچی ادھر آ۔ جناب زینب لے کر کے آئیں، کس کا جنازہ ہے؟ میری لاڈلی، وہ بھی اماں میرے بابا ہیں۔ کہا کیسے پہچانا؟ سر تو نہیں ہے بدن پر، ارے لباس بھی نہیں ہے، اسی گردن سے آواز آ رہی تھی۔ لے کر کے آ
گئی، بس آخری جملے سن لو، شب جمعہ ہیں، 2 جملے اور عزیزوں لے کر کے آ گئی۔ اس کے بعد سے یہ بچی اپنے بابا کا سر دیکھتی ہوئی جا رہی ہے، کبھی نوکے نیزہ پر دکھ رہا ہے، کبھی تشت طلع میں دکھ رہا ہے۔ اسی عالم میں ہوتے ہوتے زندان میں آ کر کے قید ہو گئی۔ اکثر پوچھا کرتی ہے بوبھی اماں یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ رات ہو گئی ہے، آشیانوں کو جا رہے ہیں، ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اسی تمنا میں چلی گئی بچی۔ ایک دن سو رہی تھی، اچانک بیدار ہوئی، زندان کے گوشے گوشے میں ڈھونڈ رہی ہے، بابا بابا اے بابا کہاں گئے؟ جناب زینب نے کہا میری بچی تیرا بابا کربلا میں سو رہا ہے۔ وہ بھی اماں بھی بابا آئے تھے اور کہہ رہے تھے میں تجھے لینے آیا ہوں، علی کی بیٹی سے بہتر تعبیر خواب کو کون سمجھے گا؟ ارے سمجھ گئی کیا ہونے والا ہے؟ زندان میں کوہرام مچا، یزید کے کانوں سے آواز ٹکرائی، کیا ہوا؟ کہ بچی نے باپ کو یاد کیا ہے، کٹا ہوا سر زندان میں بھیجا گیا۔ تسلی اور دلاسے کا انوکھا طریقہ بچی نے آتے ہوئے دیکھا، ارے واپس لے جاؤ یہ خان، اب ہمیں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ جیسے کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا؟ کٹا ہوا سر حسین، دوڑ کے بچی نے لے لیا۔ اے بابا ان رگوں کو کس نے جدا کیا؟ من الذی قطع وریدیک، من الذی ایتمنی فی صغر سنی۔ کہہ چکی تھی نا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ شام غریبہ میں بدن ملا، سر نہ ملا، ڈھونڈتی رہی، مانگتی رہی، جب زندان میں سر مل گیا منہ پر منہ رکھ دیا، بچی کو نیند آ گئی۔ زندان میں ایک چھوٹی سی قبر بن گئی۔ آخری جملہ جب یہ قافلہ رہا ہوا اور کربلا جانے لگا، مدینہ جانے لگا، شام کی عورتیں جناب زینب کو رخصت کرنے کے لیے آئی۔ جناب زینب نے بیویوں سے کہا، ہماری کو روکا، بیویوں سے کہا اے بیویوں میں تمہارے درمیان سے جا رہی ہوں، میری ایک چھوٹی سی امانت ہے، اسی زندان میں ہے، اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ لیکن جناب زینب سے گوارا نہ ہوا، دوبارہ شام آئی اور آج تک حسین کی امانت کو لیے ہوئے جناب زینب شام میں سو رہی ہے۔ اے بھیا میں تیری امانت کو تنہا نہ چھوڑوں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين